راستے میں طرح طرح کے کام ہوتے رہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی حاصل ہو گئیں اور تھوڑا بہت پیٹرول بھی، جو گاڑی کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد اچانک ہی جب میں نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ میں اپنے آبائی شہر سے بالکل قریب ہوں۔ قدم رک گئے تھے، بدن کی قوتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں، دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر پیر پھاگن کا مزار پاک تھا۔ میری بچپن کی کہانی پھر سے میری آنکھوں میں تازہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس سمت آیا تھا۔ یہ راستے حالانکہ کبھی اس طرح جانے پہچانے تھے کہ آنکھیں بند کر کے چھوڑ دیا جائے تو میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں، لیکن اب سینکڑوں تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ یہاں بھی فسادات ہو رہے تھے۔ پیر پھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی۔ میں نے شمسا سے کہا، شمسا، پہچانی اس جگہ کو؟ نہیں بھیا، کون سی جگہ ہے؟ ہمارا گھر ہے شمسا، ہمارا شہر ہے۔ وہ دیکھو بلندی پر، تمہیں پیر پھاگن کا جھنڈا نظر آ رہا ہے؟ شمسا سکتے میں رہ گئی۔ آنسو تو اس کی آنکھوں سے نکل پڑنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ میرے مل جانے کے بعد ماں باپ اور بھائی کی یاد ایسے تازہ ہوئی تھی کہ جب بھی اس پر نظر پڑتی اسے روتے ہوئے ہی پاتا۔ شمسا کا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا، کہنے لگی، بھیا اپنے گھر میں جھانک لیں، ہو سکتا ہے امی اور ابو وہیں رہتے ہوں۔ نہیں، اب بھلا ان کے یہاں رہنے کی کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اگر تیرا جی چاہے تو آ، پیر پھاگن کے مزار پر چلتے ہیں، فاتحہ خوانی کریں گے اور ان سے مدد کی درخواست کریں گے۔ شمسا تیار ہو گئی۔ فیضان اور اکرام کو بھی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا آبائی شہر ہے، اور وہ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے تھے۔ پیر پھاگن کا مزار پاک اسی طرح سبز رنگ سینہ تانے پہاڑی پر استادہ تھا۔ ہم لوگ آگے بڑھنے لگے، اور پھر اس وقت جب میں بڑی عقیدت کے عالم میں شمسا کے ساتھ پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، میں نے ایک سمت بھوریا چرن کو دھونی رمائے دیکھا۔ سامنے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں سلگ رہی تھیں، ان میں کوئی خوشبو ڈال رہا تھا۔ کمبخت جوگی سر گھٹا ہوا تھا، پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اپنی مکروہ شخصیت کو وہ پیر پھاگن سے زیادہ دور نہیں کر سکا تھا، اور یقینی طور پر کسی ایسے عمل کے چکر میں تھا جس سے اسے کھنڈولہ بننے کا موقع مل جائے۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے بدن میں چنگاریاں دوڑ گئیں۔ میں نے خلوص دل سے اللہ سے دعا کی کہ اس موذی مخلوق کے خاتمے میں میری مدد کی جائے۔ پیر پھاگن سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کرے، جس شخص نے میری زندگی کا رخ اس طرح تبدیل کیا، جہاں سے آغاز ہوا وہیں اسی کا انجام بھی ہو۔ یہ تمام احساسات دل میں لیے میں آہستہ آہستہ بھوریا چرن کے سامنے پہنچ گیا۔ اسے شاید میری آمد کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے پڑی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک جلتی لکڑی اٹھائی، اور اسی وقت وہ بری طرح چونک پڑا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا تو چت گر پڑا، لیکن پھر اس نے الٹی قلع بازی کھائی اور میں نے جلتی ہوئی لکڑی اس کے چہرے پہ دے ماری۔ بھوریا چرن کی دلسوز چیخ ابھری تھی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، تو آ گئے تم میاں جی یہاں؟ یاد ہے یہ جگہ؟ یہیں سے ہماری تمہاری جنگ شروع ہوئی تھی، اور آج یہیں تمہارے پیر پھگنوا کے چرنوں میں تمہارا انت ہو جائے گا۔ آج نہیں چھوڑوں گا میاں جی، آج نہیں چھوڑوں گا میاں جی، آج نہیں چھوڑوں گا۔ دفعتاً سینے کے پاس ایک وزن سا محسوس ہوا، اور یہ وزن اس خنجر کا تھا جو مجھے عطا کیا گیا تھا۔ میں نے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بھوریا چرن نے گہری نگاہوں سے خنجر کو دیکھا، اور دفعتاً ہی اس کے چہرے پہ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ غالباً اسے کسی خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دم الٹی چھلانگ لگائی، لیکن یہ چھلانگ پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیوں کی جانب تھی۔ راستہ بھول گیا تھا وہ، صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکا۔ میں دونوں ہاتھ پھیلائے اس پر جھپٹا۔ باقی لوگ حیران نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بھوریا چرن زور سے چیخا، ارے بچاؤ، ارے بچاؤ، یہ مسلح مجھے مار رہا ہے، ہندو ہوں، میں ہندو ہوں، ارے ہندو جاتی کے لوگوں مجھے بچاؤ۔ لیکن شاید یہاں کوئی ہندو موجود نہیں تھا، یا پھر اس کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ گیا، اور دفعتاً ہی اسے عقب سے ٹھوکر لگی۔ سیڑھیاں اس کے راستے میں مزاحم ہو گئیں۔ وہ نیچے گر پڑا، اور اسی لمحے میں اس پر چھا گیا۔ میں نے خنجر بلند کر کے اس کے پہلو میں بھونک دیا، اور اس کی زبان کوئی 1.5 فٹ باہر نکل آئی۔ اس نے زبان سے میرے چہرے کو چاٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پیچھے ہٹ کر دوسرا وار اس کے سینے پر کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے کوئی 2 یا 3 فٹ باہر نکل آئیں،
اور ربر کی طرح کھنچ کر واپس اپنی جگہ پہنچ گئیں۔ میں دیوانہ وار اس پہ حملے کر رہا تھا اور میرا خنجر بار بار بلند ہو کر اس کے جسم کے مختلف حصوں میں پیوست ہو رہا تھا۔ قریب و جوار میں کچھ لوگ موجود تھے جو دوڑ دوڑ کر ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے، لیکن میں سب سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا اور میں نے بھوریا چرن کی گردن اس کے شانوں سے علیحدہ کر دی۔ اس کی چوٹی پکڑ کر میں نے گردن کاٹی اور ایک طرف اچھال دی، پھر اس کے بغل کے پاس سے ایک بازو کاٹا۔ خنجر انتہائی شاندار طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ ہولناک منظر دیکھ کر وہاں سے فراری ہو گئے تھے۔ بھوریا چرن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے انہیں قریب و جوار میں پھینک دیا۔ پھر اچانک ہی ایک گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہاں زمین میں گڑا ہوتا جا رہا تھا۔ پتھر چٹک رہے تھے، اپنی جگہ چھوڑ رہے تھے۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر ایک بڑا سا گڑھا وہاں نمودار ہوا اور بھوریا چرن کا مردہ جسم اس گڑھے میں اترتا چلا گیا۔ میرے دانت بھیجے ہوئے تھے، آنکھیں شدت غضب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اس گڑھے کے قریب پہنچ کر اس میں جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنا گہرا گڑھا ہو گیا تھا کہ زمین نہیں نظر آتی تھی۔ تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر اس گڑھے میں اچھال دیا۔ پتھر کے زمین پہ گرنے کی آواز تک نہیں آئی۔ بھوریا چرن انتہائی گہرائیوں میں دفن ہو گیا تھا۔ میں نے خنجر صاف کر کے اپنے لباس میں واپس رکھا اور اس کے بعد میرے حواس کسی قدر کام کرنے لگے۔ فیضان، شامی، اکرام، شمسہ وغیرہ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ قریب و جوار کے لوگ بھی حیران حیران سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے اس کام سے فارغ ہو گیا۔ بظاہر بھوریا چرن کا خاتمہ ہو گیا تھا، آگے اللہ جانتا تھا۔ پیر پھاگن کے مزار پہ فاتحہ پڑھی، ماں باپ کے مل جانے کی دعا مانگی، شہر جا کر اپنا گھر تلاش کیا، مگر وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آنسو پی کر واپس چل پڑے اور اب عزم پاکستان تھا۔ ٹرین آگرہ سے روانہ ہوئی۔ 4 ڈبے بارڈر کے لگائے گئے تھے۔ سکھ رجمنٹ کے 16 سپاہی ان کی حفاظت پہ مقرر کیے گئے تھے، لیکن میں نے ان کے چہروں پہ خباثت دیکھی۔ ایک نگاہ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے فرض سے مخلص نہیں ہیں۔ کٹے پھٹے زخمی مسلمان، مرد، عورتیں، بچے زندگی کی تلاش میں سرگرداں ٹرین کے ان ڈبوں میں کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ان کے حلیے اور غم دیکھے نہیں جاتے تھے۔ اکرام، فیضان اور شامی بھی اب بالکل بدل گئے تھے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، مگر ہمارا عزم ہی ہمارا ہتھیار تھا اور ہم ہر لمحہ کسی واقعے کے منتظر تھے۔ شمسہ سہمی ہوئی ایک گوشے میں اپنے بچوں کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی۔ اس وقت سارے خیالات سو گئے تھے۔ پورنی سے میں نے بڑے کارآمد کام لیے تھے اور حقیقتاً اس کی افادیت کا قائل ہو گیا تھا۔ ٹرین کے سفر کے چند گھنٹے کے بعد ہی میں نے اسے سرگوشی میں پکارا اور کہا، تو میرے پاس ہے تو ظاہر نہ ہو، بلکہ سرگوشی میں مجھ سے بات کر۔ میں ہوں پردھانی۔ کیا تو ان لوگوں کی نیت کے بارے میں بتا سکتی ہے جو ہمارے محافظوں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ آگیا دے مہاراج، میں ان کے من کھول لوں گی، تھوڑا سمے لگے گا۔ مجھے معلوم کر کے بتا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد پورنی نے مجھے اطلاع دی، ہری سنگھ اس رجمنٹ کا سردار ہے، ہندوؤں کا پالا ہوا ہے۔ اس نے انجن چلانے والے کو حکم دیا ہے کہ چھتناری اسٹیشن سے آگے نکل کر باندی پورا اور چھتناری کے بیچ ریل روک دے، وہاں حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پورنی، ریل نہیں رکنی چاہیے۔ نہیں رکے گی مہاراج، پورنی نے جواب دیا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ ریل کے ڈبوں میں روشنی اور ہوا کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بچے رے رے کر رہے تھے، مسافر عالم سکرات میں تھے۔ کوئی 10 بجے چھتناری کا اسٹیشن آیا۔ باہر اسٹیشن پر ہم نے ہندو انتہا پسندوں کو دیکھا، مگر فوج کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ البتہ چھتناری کے اسٹیشن پہ ٹرین آگے بڑھی تو میں نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔ میرا دم آنکھوں میں آ گیا تھا۔ یک بیک میں نے ٹرین کی رفتار تیز ہوتی ہی دیکھی۔ ہر ایک کو احساس ہو گیا تھا، مسافر چونک پڑے تھے۔ ٹرین تھی کہ گولی بن گئی تھی۔ اس طوفانی رفتار سے گزرتی ہوئی وہ باندی پورا سے گزر گئی کہ باندی پورا کے اسٹیشن سے گزرتے ہوئے بس روشنی کی لکیریں نظر آ رہی تھیں اور سائن بورڈ پر بس کا نام شائبہ ہوا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر بہت سست ہو گئی۔ پورنی نے میرے کان میں کہا، پرم پردھانی، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا؟ افسر نے انجن چلانے والے کو گولی مار دی ہے۔ اس نے باندی پورا کے ہندوؤں سے پیسے لیے ہوئے تھے۔ انجن چلانے والے نے گاڑی نہیں روکی نا، اس لیے افسر نے اسے مار دیا۔ اب افسر بلاری اسٹیشن پر گاڑی رکوائے گا۔ آپ بلاری پر دوسری طرف اتر جائیے، وہاں خون خرابہ ضرور ہوگا۔
تو کچھ نہیں کر سکتی؟ جو بن پڑے گا ضرور کروں گی مہاراج، مگر بہت بڑا جماؤ ہے، آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میرے کمپارٹمنٹ میں جو لوگ نظر آ رہے تھے وہ بیچارے زخموں سے چور تھے، یہ کسی سے کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ تاہم کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں ہوشیار کر دیا۔ آگے حملے کا خدشہ ہے، آپ لوگ سب ہوشیار ہو جائیں۔ کوہرام مچ گیا، سہمے ہوئے لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ میرے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے وقت سے پہلے انہیں موت کے خوف سے دوچار کر دیا ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دی اور کہا کہ خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ سنا، البتہ اپنے ساتھیوں کو میں نے ہوشیار کر دیا اور پورنی کی ہدایت کے مطابق انہیں دونوں سمت کے دروازوں پر تعینات کر دیا کہ جس سمت اسٹیشن آئے اس کی دوسری سمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ بچوں کو میں نے فیضان اور اکرام کی گود میں دے دیا۔ ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی۔ بلاری کا اسٹیشن تک تاریکی میں ڈوبا پڑا ہوا تھا، مگر دور ہی سے وہاں چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں سمت کا اندازہ ہو گیا تھا اور میں نے شمسہ وغیرہ کو اس طرف پہنچا کر درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔ ٹرین کو کئی جھٹکے لگے اور اس کے ساتھ ہی جے بھوانی، جے ہند اور ست سری اکال کے نعرے لگنے لگے۔ پورنی، میں نے پورنی کو پکارا مگر اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ کئی آوازوں پر بھی میں نے اس کی آواز نہ سنی۔ اگلے ڈبوں پہ حملہ ہو چکا تھا۔ چیخ و پکار کی دلسوز آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ دل رو رہا تھا ان سب کو مصیبت میں چھوڑتے ہوئے، مگر کیا کرتا؟ انہیں سپرد خدا کر کے شمسہ بچوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے کود گیا۔ دوسری طرف گہرائیاں اور لمبے لمبے کھیت کھڑے تھے، سب کے سب لڑکتے ہوئے نیچے جا گرے۔ بچے بری طرح رونے لگے، ان کے منہ بھینچ کر انہیں چپ کیا اور سب سنبھل کر کھیتوں میں دوڑنے لگے۔ نعروں اور چیخوں کی مہیب آوازیں تعاقب کر رہی تھیں۔ کھیتوں کا سلسلہ کچھ دور چل کر ختم ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر روشنیاں سے دہکتی ہوئی نظر آئیں۔ عجیب سی روشنیاں تھیں، جیسے بھٹیاں دہک رہی ہوں۔ رخ اسی سمت ہو گیا۔ چکنی مٹی سے بنی ہوئی ایک قلعہ نما عمارت تھی، جس کی فصیلوں پر یہ بھٹیاں روشن تھیں۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے تھے کہ اچانک بڑے دروازے سے ایک ذیلی کھڑکی کھل گئی۔ السلام علیکم، کسی نے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اندر آ جاؤ، جلدی کرو، ہم سے کہا گیا اور ہم اجرت میں اندر داخل ہو گئے۔ 10-12 افراد تھے۔ ذیلی کھڑکی بند کر کے اس کے ساتھ بہت سا کاٹ کباڑ لگا دیا گیا۔ پھر مشعل کی روشنی میں ہمیں دیکھا گیا اور کسی نے گونجدار آواز میں کہا، جو ریل کٹ گئی ہے اسی کے مسافر ہو؟ جی ہاں، اندر آ جاؤ۔ ہمیں ان کتوں کا منصوبہ معلوم تھا، مگر افسوس وقت بدل گیا تھا، مجبوری تھی، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ وسیع عمارت تھی۔ ہمیں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بھینسوں کے ڈکارنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ لالٹین کی روشنی میں راؤ تجمل حسین کو دیکھا۔ تعارف بعد میں ہوا تھا۔ ہمیں چائے پیش کی گئی۔ بہت تھکن سے نڈھال تھے۔ چائے کے بعد راؤ صاحب نے کہا، آپ لوگ آرام کریں، ہاں مرد ہوشیار رہیں، اگر حویلی پہ حملہ ہوا تو آپ لوگوں کو جگا دیا جائے گا۔ نہیں راؤ صاحب، ہم آپ کے ساتھ جاگیں گے۔ ابھی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہے کچھ دیر آرام کر کے چاق و چوبند ہو جائیں۔ راؤ صاحب چلے گئے۔ کسی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک خوف سب پر طاری تھا، البتہ بچے سو گئے تھے۔ میں نے سرگوشی میں پورنی کو پکارا۔ پرم پردھانی، اس کا جواب ملا۔ پرم پردھانی کی بچی کہاں مر گئی تھی؟ جے پرم پردھانی، آپ پوتر اشروک پر رہے تھے، ان کے سامنے گندی نہیں آ سکتی تھی، میں مجبور تھی، اس نے جواب دیا۔ کیا ریل کے سارے مسافر مارے گئے؟ کچھ جیتے ہیں دھنی، کچھ مارے گئے۔ اور کیا پوچھتا اس سے؟ خاموش ہو گیا۔ رات بھی بہت سی راتوں کا مجموعہ بن گئی تھی، نہ جانے کیسے صبح ہوئی۔ ناشتہ ملا۔ دوپہر کو راؤ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بلاری کے مسلمان رئیس تھے، ہندوؤں میں گھرے ہوئے تھے، مگر بڑے کلے ٹھلے کے آدمی تھے۔ دشمنوں کا مسلسل مقابلہ کر رہے تھے۔ بتانے لگے، بڑی مشکل سے بچاؤ کر رکھا ہے، بستی کے سارے مسلمان بھاگ گئے، ہم پھنس گئے ہیں۔ 10 بندوقیں ہیں ہمارے پاس۔ ہندو ملازموں کے سامنے انہیں 100 بتا کر پیش کیا۔ ان کے خوف سے ابھی حویلی پہ حملہ نہیں ہوا ہے، ورنہ کب کا ہو چکا ہوتا، مگر کب تک؟ ہاں اللہ کرے شمس اللہ آ جائے۔ بھتیجا ہے ہمارا، انگریزی فوج کا افسر ہے، ایک منصوبہ بنا کر گیا ہے، دیکھو اللہ کرے ہماری موت سے پہلے پہنچ جائے۔ بعد میں شمس اللہ کے بارے میں معلوم ہوا، وہ کچھ انتظامات کرنے گیا تھا
اور یہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا تاکہ پاکستان کی طرف کوچ کیا جائے۔ راؤ صاحب نے بعد میں فصیلوں پر جلتی ہوئی بھٹیاں دکھائیں جن پر بڑے بڑے کڑاؤ چڑھے ہوئے تھے اور ان میں تیل ابل رہا تھا۔ قریبی لمبی لمبی سینکوں کی جھاڑویں انبار تھیں۔ یہ ہمارے ٹینک ہیں، سسرے ایک بار ہمت کر لیں دوبارہ رخ نہیں کریں گے، راؤ صاحب نے بتایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسلحہ، تیل میں گڑ پک رہا ہے، حویلی پہ حملہ ہوا تو ان جھاڑوؤں کو اس میں ڈبو کر تیل اچھالیں گے، کسی پر اس کی ایک بوند بھی پڑ گئی تو سمجھ لو عمر بھر جلتا رہے گا۔ ساری تیاریاں پوری ہیں۔ میں اس تدبیر پر انگشت بدندہ رہ گیا۔ پھر اسی رات حملہ ہو گیا۔ کوئی 150 دشمن رات کی تاریکی میں حویلی کے پاس آ گئے۔ ہم لوگ جاگ رہے تھے، فوراً بلاوا آ گیا۔ فصیلوں پہ دم سادے ہندوؤں کے زد پر آ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ حویلی کے مرد تیار تھے۔ پھر جو ہی وہ لوگ زد میں آئے، اوپر سے ان پر تیل میں جلے ہوئے گڑ کی بارش ہو گئی۔ خدا کی پناہ، جس طرح وہ بلبلائے، جس طرح زمین پہ لوٹے لگائیں، دیکھنے کا منظر تھا۔ کئی دن کا پکتا ہوا گڑ تیل کے ساتھ مل کر جس کے جسم پر پڑتا اندر تک اترتا چلا جاتا۔ 3 منٹ بھی نہ لگے صفایا ہو گیا۔ ایسے سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حملہ ناکام ہو گیا۔ راؤ صاحب پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ دوسری صبح 2 جیپیں آئیں جن میں پولیس بھری ہوئی تھی۔ نیچے ہی مذاکرات ہوئے۔ راؤ صاحب نے کہا، بھیا گارڈ لے کر آ جاؤ، مالک کی قسم ٹینکوں توپوں سے مارو گے تب بھی 150 کو لے کر ہی مریں گے۔ اب جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو ہم شروع کر رہے ہیں۔ جیپیں مڑ کر واپس چلی گئی تھیں۔ راؤ تجمل حسین بے شک عظیم انسان تھے، ان حالات میں بھی بات بات پر قہقہ لگانے والے۔ 2 دن خاموشی طاری رہی۔ تیسری رات کوئی 9 بجے ہوں گے کہ 3 گاڑیوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ اطلاع مل گئی اور اسلحہ تیار ہو گیا۔ گاڑیاں بالکل نیچے آ گئیں۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا، چچا ابا، میں شمس اللہ ہوں، کوئی کاروائی نہ کریں۔ اس نام میں بڑا سحر تھا۔ حویلی کے دروازے کھل گئے۔ شمس اللہ اندر آ گیا۔ ایک بس اور 2 جیپیں تھیں۔ جیپوں میں مسلح فوجی بھرے ہوئے تھے۔ افراتفری مچ گئی۔ سامان کی گٹھریاں بس میں بھری گئیں۔ 12 ملازم، 5 عورتیں جن میں شمسہ بھی تھی اور بس شمسہ کے بچے، یہ سب بس میں بیٹھے اور بس چل پڑی۔ راؤ صاحب بھی بس میں تھے۔ 2 جیپیں بس کی حفاظت کے لیے چل پڑیں۔ ایک بار پھر موت کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ رات بھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر لیا گیا تھا۔ جوالا پور کے قریب ایک گروہ بس کی طرف لپکا، مگر فوجیوں نے فائر کھول دیا۔ کچھ مرے، کچھ زخمی ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ پھر صبح ہو گئی۔ خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سفر رک کے بغیر جاری رہا۔ روشنیاں پوری طرح ہو گئی تھیں تو اچانک برقعے میں لپٹی ایک عورت کے حلق سے عجیب سی چیخ نکلی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اکرام پر جھپٹی۔ اکرام ہونک ہو گیا تھا۔ عورت برقعے میں چھپی چھپی اکرام سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے سینے سے منہ رگڑ رہی تھی۔ میں خود ہکا بکا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سبھی حیران تھے۔ اچانک راؤ صاحب بولے، ارے اکرام میاں، اس کی صورت تو دیکھو، تمہاری کوئی نہ ہو، بیچاری گونگی ہے۔ اب اکرام کو ہوش آیا۔ اس نے عورت کے چہرے سے برقع ہٹایا۔ میری آنکھیں بھی اسی طرف نگران تھیں اور پھر میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ میں اپنی اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سریا تھی، اکرام کی بہن، اور میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اکرام بھی اس کا چہرہ دیکھ کر چند لمحات کے لیے پتھرا گیا۔ پھر اس نے سریا کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ اس کی مدھم مدھم سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ شکر ہے مالک کا۔ کون ہے یہ اس کی؟ راؤ صاحب نے پوچھا۔ بہن، میں نے جواب دیا۔ ماری باندھی آ گئی تھی، اکیلی تھی، سلام کیا تھا مجھے اشارے سے، آنکھوں میں شرم و حیا تھی، گو زبان نہیں تھی بیچاری کی، مگر میں سمجھ گیا کہ مسلمان ہے۔ ساتھ رکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بھائی مل گیا اور ایک فرض سے سبق دوشی ہو گئی۔ شمسہ مل گئی تھی، سریا مل گئی تھی۔ اللہ کے احسان سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ سارے وسوسے دل سے نکلتے جا رہے تھے۔ کھیل کیسے شروع ہوگا، کیسے ختم، انسان کیا جانے۔ یہ سب کچھ کسی اور ہی کا کام ہے۔ سریا اکرام کے سینے سے لگی رہی، نڈھال ہو گئی تھی۔ مونا باؤ پہنچ گئے۔ شمس اللہ کے ساتھ آئے ہوئے فوجی واپس چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں سلامتی کے ساتھ پاک وطن پہنچا دیا۔ پناہ گزینوں کے مجمع لگے ہوئے تھے۔ لوٹے پٹے قافلے درد کی لاکھوں کہانیاں سمیٹے آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ وطن نوزائیدہ تھا، وسائل ناکافی تھے۔ جس طرح بند پڑ رہا تھا، آنے والوں کو سہولتیں مہیا کی جا رہی تھیں۔ ہم نے بھی ایک گوشہ اپنا لیا۔ بوریاں، ٹرنک، گٹھریاں دیوار بنے ہوئے تھے، بس انہی کی پردہ پوشی تھی۔ یہی 4 دیواری تھی۔
راؤ تجمل حسین پر بھی وہی بیت رہی تھی۔ جو کچھ چھوڑ دیا تھا پاکستان کے لیے وہ اس عمر میں دوبارہ نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ ثریا نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا اور ایک عجیب سا احساس جھلکنے لگا تھا اس کی آنکھوں سے۔ مخیر حضرات مصروف عمل تھے، جسے دیکھو دل کھول کے دے رہا تھا آنے والوں کے لیے۔ اتنا کچھ کھانے پینے کو آ رہا تھا کہ منع کرنا پڑتا تھا، معذرت کرنی پڑ رہی تھی کہ بھائی کھا چکے ہیں۔ اللہ کا دیا موجود ہے۔ 2 دن گزر گئے یہاں۔ میرپور خاص کے لیے ریل چکر لگا رہی تھی، سب کی پرچیاں کٹ چکی تھیں، نمبر سے باری آ رہی تھی۔ تیسرے دن کی بات ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہوا تھا، یوں ہی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ صندوق رکھے ہوئے تھے، ان کے درمیان رکھنے بھی بنے ہوئے تھے۔ میری نظر سامنے والے رکھنے کی دوسری سمت اٹھ گئی۔ ایک پر نور چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، اور یہ چہرہ بھلا آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں؟ بھلا وہ لگن جس نے ایک طویل عرصے سے دل میں ہلچل مچا رکھی تھی بینائی کو متاثر کر سکتی ہیں؟ ماں تھی میری، امی تھی وہ میری، یقینی طور پہ وہی تھیں۔ بدن میں بجلیاں بھر گئیں، دیوانوں کی مانند اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ٹین کے دیوار کی دوسری جانب پہنچ گیا۔ نماز پڑھ رہی تھی، سر جھکا ہوا تھا، اللہ کے حضور سر بسجود تھیں۔ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا دعا ہوگی۔ ماموں ریاض اور ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے، لاغر، لاچار، مفلوق الحال، بے بسی کا شکار۔ میرے کلیجے کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آ گیا تھا، آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بدن میں ایسا تشنج پیدا ہو گیا تھا کہ پیروں پہ قابو نہیں پا سکا۔ ایک عجیب سا انداز طاری ہو گیا تھا مجھ پر۔ 2 قدم آگے بڑھا اور دھڑام سے ان کے سامنے گر پڑا۔ قوت گویائی تو مفلوج تھی ہی، بدن نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ابو اور ماموں ریاض چونک پڑے تھے۔ انہوں نے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا اور آگے سہارا دینے کے لیے بڑھے، لیکن باپ کی نگاہ تھی، وہی دل کے تار جنہیں کوئی شے غیر مرئی طور پہ آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ بھلا ان تاروں میں لرزش کیوں نہ ہوتی؟ تار جھنجھنائے۔ ابو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دل سوز چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئے۔ مسعود، میرے بچے مسعود! اور یہ الفاظ ایسے تھے کہ امی بھی خود پر قابو نہ پا سکیں۔ ماموں ریاض پاگلوں کی طرح چیخے، ہاں ہاں مسعود، ہمارا مسعود ہی ہے۔ ایسے منظر یہاں عام تھے، ایسے واقعات گوشے گوشے میں ہو رہے تھے۔ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سے آوازیں ابھرتی آتی تھیں۔ بھلا ان آوازوں کی جانب کون متوجہ ہوتا؟ لیکن اس گوشے میں جو کچھ ہوا تھا وہ عام واقعات میں سے نہیں تھا۔ یہاں تو کہانی ہی انوکھی تھی، یہ تو ملاپ ہی غیر یقینی تھا۔ صدیوں کے بچھڑے ملے تھے، کسے یقین آتا؟ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کٹ پتلیاں نچانے والا کھیل ختم کر چکا ہو، سارے دھاگے قریب لائے جا رہے ہوں۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میرے ماں باپ مل گئے ہیں۔ شمسہ ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ابو نے مجھے کلیجے میں بھینچ رکھا تھا، محمود باقی رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ زندہ سلامت ہے، وہ ضرور ہم سے آ ملے گا۔ مبارک ہے یہ وطن پاک جس نے صدیوں کا طلسم توڑ دیا، مبارک ہے پاکستان جس نے بچھڑوں کو ملا دیا، دل کے زخم سی دیے۔ اکرام نے کہا، مسعود بھائی، میں نہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گزرتے وقت کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائی گئیں۔ ماموں ریاض خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، کہنے لگے، وطن پاک نے ہمیں نئی زندگی سے نوازا ہے، ہم باہمت ہیں، ایک بار پھر وہی گھر بنا لیں گے، ایک بار پھر اسی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہماری روانگی کا وقت آ گیا، میرپور خاص، حیدرآباد اور پھر کراچی۔ کراچی میں ہمیں پرانی نمائش کے کیمپ میں جگہ ملی تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی آگے سفر کر رہی تھی۔ یہاں کیمپ میں ہم نے اپنا انتظام کیا۔ امی کو بخار ہو گیا، شمسہ اور ثریا نے انہیں ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک خیال سا ابھرنے لگا، پورنی میرے قبضے میں ہے، سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے اس کے ذریعے۔ عالیشان رہائش گاہ، زر و جواہر کے انبار، اتنے عرصے کے بعد یہ لوگ ملے ہیں، کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ غلط! عقب سے آواز آئی اور میری گردن گھوم گئی۔ دن کی روشنی میں بھی اس گدڑی پوش کو دیکھ چکا تھا جو پیوند لگی گدڑی میں سر سے پاؤں تک چھپا بیٹھا تھا۔ اب شام کے دھندلکوں میں بھی وہ وہیں موجود تھا۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، تم نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں شاہ جی، غلط سوچ رہے ہو، گدڑی پوش نے چہرے سے گدڑی ہٹا کر کہا۔ میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا، نادر حسین تھا۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ بول پڑا، برے بھلے کی تمیز دی گئی ہے، رزق حلال ہر طرح افضل ہے۔ کالی طاقت زہر کا تریاق بنے تو ٹھیک، زہر کو زہر سے مارو، لوہے کو لوہے سے کاٹو۔ خلق خدا کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں،
مگر گندگی سر پہ نہیں اڑنی چاہیے۔ بازو دیے ہیں اللہ نے، محنت سے کماؤ، ہمت سے جیو، دنیا داری ترک دنیا سے بہتر ہے۔ اس نے دوبارہ گڈڑی میں منہ چھپا لیا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے بے اختیار کہا، نادر حسین تم یہاں بھی آ گئے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منہ تو کھولو نادر حسین، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی گدڑی کھینچی، لیکن گدڑی زمین پہ پھسل گئی۔ نادر حسین اس میں نہیں تھا۔ میں سکتے میں رہ گیا، لیکن مجھے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نادر حسین کو بہت کچھ دے دیا تھا، وہ فنا فی اللہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ مجھے پورنی کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی۔ اس کی کالی قوت کالے علم کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، اس سے اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتا تھا۔ اس ہدایت سے میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب صرف محنت کی کمائی پہ گزارا کرنا ہے۔ وقت کا انتظار کروں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ سزا بھگت چکا تھا۔ اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیمپ میں محبت و اخوت بھائی چارے کے ایسے ایسے مظاہرے ہو رہے تھے کہ آنسو نکل آتے تھے۔ جسے دیکھو پناہ گزینوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے پہ آمادہ۔ امدادی اشیاء کے انبار چلے آ رہے تھے۔ حکومت الگ آسانیاں فراہم کر رہی تھی۔ ایک سپہر ایک رئیس پھل اور مٹھائیاں لے آیا تھا۔ 4 ملازم یہ اشیاء تقسیم کر رہے تھے، وہ خود نگرانی کر رہا تھا۔ نوجوان خوبصورت آدمی تھا۔ ماموں ریاض نے اسے سب سے پہلے دیکھا۔ بےتابی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، قریب پہنچے اور آہستہ سے بولے، میاں آپ کا نام محمود احمد تو نہیں ہے؟ نوجوان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پھلوں کا تھیلا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس نے ایک چیخ ماری، ماموں ریاض، اور ان سے لپٹ گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بساط کا آخری مہرہ بھی مل گیا تھا۔ آشیانے کا آخری پرندہ بھی واپس آشیانے میں آ گیا۔ محمود نے صرف ماموں ریاض کو پایا تھا۔ سب کو دیکھ کر مسرت سے دیوانہ ہو گیا۔ امی کا بخار شاید اسی لیے تھا، ایسی خوش ہوئی کہ بخار کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ محمود کراچی میں رہتا تھا، جمشید روڈ پر اس کا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے میں ہمیں لا کر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ کئی سال سے وہ ملک سے باہر رہا اور اس نے خوب دولت کمائی، پھر ماں باپ کے لیے بے چین ہو کر واپس آ گیا اور احتیاطاً اس نے کراچی میں رہائش اختیار کی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ خفیہ طور پہ ماں باپ کو تلاش کرے گا۔ اسی اثنا میں پاکستان بن گیا اور اسے یہاں رکنا پڑا۔ محمود کی اس حیثیت نے کایا ہی پلٹ دی، کوئی مشکل نہ رہی۔ اس نے اپنا کاروبار بھی تقسیم سے پہلے ہی یہاں مستحکم کر لیا تھا۔ اکرام، فیضان اور شامی بھی اب غیر نہیں تھے۔ یہاں سب کی کھپت تھی، چنانچہ سب تعمیر وطن میں مصروف ہو گئے۔ ہم وطن ہی کے افراد تھے۔ نیک راہوں پہ چل کر اپنے گھر کے لیے ہی باعزت روزی حاصل کر لی جائے تو خدمت وطن ہوتی ہے۔ اب اس بارے میں کیا عرض کروں، شرم محسوس ہوتی ہے۔ میری خواہش پر سریا سے میرا نکاح کر دیا گیا، یہ میری دلی آرزو تھی۔ معصوم و مظلوم سریا میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ پورنی سے میں نے بھوریا چرن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، پرم پردھانی وہ شنکا ہے۔ شنکا 3 بار کالے جنم لیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کھنڈولا بن جائے تو پھر اسے امر شکتی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی سمے وہ مر گیا تھا، مگر کون جانے وہ کب نیا جنم لے لے۔ ہر جنم میں کھنڈولا بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی سمے وہ مر گیا تھا، مگر کون جانے وہ کب نیا جنم لے لے۔ ہر جنم میں کھنڈولا بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر اس کے 3 جنم ختم ہو جائیں تو پھر نہیں جیتا۔ گویا بھوریا چرن کے دوبارہ سامنے آنے کے امکانات ہیں، لیکن 40 سال گزر چکے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ ان 40 سالوں میں مجھے وہ پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ ہمارا باغ ہرا بھرا ہے۔ میرے، محمود کے، شامی اور شمسا کے بہت سے بچے ہیں۔ میں نے زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ کا احسان ہے، دیانت سے خوب چل رہا ہے۔ خلق خدا کی جس طرح مدد ہو سکتی ہے کرتا ہوں۔ اتنے پراسرار اور پیچیدہ واقعات پیش آئے ہیں ان 40 سالوں میں کہ سنانے بیٹھوں تو پھر ایک طویل داستان کا آغاز ہو جائے، ایک نئی روداد جنم لے لے۔ چلیے یار زندہ صحبت باقی۔ ہاں، اگر کہیں گھر کی دیواروں پر یا کسی درخت پر کوئی پیلی مکڑی نظر آ جاتی ہے تو اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ خدا سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کا مسعود احمد۔